ناظرین کرام، بالآخر پی ٹی آئی کی حکومت اپنے 3 سال مکمل کر لیے، چوتھا سال کا بھی باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے۔ لیکن میں حیران و پریشان ہوں کہ میں ڈھونڈتا رہا کہ تحریک انصاف کے کریڈٹ میں کون کون سی چیزیں جاتی ہیں کہ 3 سال انہوں نے کیا، اور 3 سال میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامیوں کا تقابل کرتا ہوں کو پلڑا ناکامیوں کا بھاری ملتا ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی باضابطہ تقریب منعقد نہیں کی، لیکن ابھی تک کوئی انہوں نے فتوحات اور جو کامیابیاں ہیں ان کا انہوں نے ابھی تک کوئی رپورٹ بھی جاری نہیں کی ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ 26 اگست کو پورے ملک میں تقریبات منا رہے ہیں۔ کس بات کی تقریبات منائیں گے؟ کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، غریب آدمی کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھین لیا گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مہنگی نہ ہوئی ہو، البتہ بہت سستی ہوگی اس ملک میں۔ کورونا کے بارے میں حکومت کے طے کردہ معیار اور طریقے جو ہیں اس پر صحیح طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک صوبہ بالکل شاکی ہے کہ وفاق اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ بتائیں کیا چیز آپ نے کی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی آپ نے کوئی اچھا کام کیا، وہ تھا آزاد کشمیر کے صدر کا انتخاب۔ ایک پولیٹیکل آدمی کو لے آئے، ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر بھی کوئی ریٹائرڈ جرنیل، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ، کوئی ریٹائرڈ جج وہاں لگا دیا جاتا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سال میں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات درست نہیں کیے۔ کاش کہ عمران خان شہباز شریف کے ساتھ مل بیٹھتے تو بہت سے مسائل خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے تھے۔ چور اور ڈاکو کر کے آپ نے 3 سال گزار دیے، کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے جناب معیشت کے اشاریے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، معلوم نہیں کس طرف جا رہے ہیں، غریب تو مر رہے ہیں۔ کوئی چیز بازار میں خریدنے جائیں اس کی قیمت یا تو دگنی ہو گئی ہے یا تگنی ہو گئی ہے۔ جان بچانے والی ادویات، بالخصوص شوگر کے مریضوں کی ادویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ خرید نہیں سکتے۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ کس طرح اس حکومت سے جان چھوٹ جائے۔ جان چھوٹ جائے گی تو کون سی مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ انہوں نے جو مہنگائی کا ٹیکہ قوم میں لگایا ہے، یہ اتنی جلدی اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کو مل جل کر جناب عمران خان صاحب، مل جل کر آپ لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ مل جل کر کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ ڈالر کی قیمت پھر ایک بار 100 روپے پر آئے۔ لوگ یاد کرتے ہیں آج بھی اسحاق ڈار کو۔ اسحاق ڈار جیسا وزیر خزانہ کب آئے گا جس نے ڈالر کی قیمت کو قابو میں رکھا، بڑھنے نہیں دیا، جس نے غریبوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جو غریبوں کا حقیقی معنوں میں غمخوار تھا، اس کو جبری طور پر ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں باہر ملک میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ پاکستان سے باہر جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ میں جناب وزیر اعظم کو ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ آپ اپنے طور طریقے بہتر کریں۔ مہنگائی کو، سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی ہے۔ اگلے الیکشن میں لوگ مہنگائی کو پیش نظر رکھ کر ووٹ ڈالیں گے۔ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ناکام، آپ کی دفاعی پالیسیاں ناکام۔ آپ کو امریکہ کا صدر 8 مہینے گزرنے کے باوجود ٹیلی فون کال کرنا پسند نہیں کرتا۔ افغانستان کے مسئلے میں ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اگر کوئی کردار ادا نہ کر رہے ہوں تو آپ کو تو کوئی نہیں سنتا، نہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف میں اپوزیشن کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 3 سال میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔
آپ بھی حکومت کو گرانے میں ناکام رہے. آپ کے اندرونی اختلافات اور سیاسی جماعتوں کے مفادات حکومت کو گرانے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام سمیت 8 جماعتیں حکومت کو گرانے کے لیے اجتماعی استعفے دینے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آصف علی زرداری نہیں مانے. آصف علی زرداری سندھ کی حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو شاید اس کے بدلے انہیں کچھ مل گیا ہوگا. لیکن بہرحال اس لڑائی کے نتیجے میں تو اپوزیشن کو کوئی بڑا ریلیف حاصل نہیں ہوا. ابھی تک مریم نواز بھی اپنے کیسز بھگت رہی ہیں، شہباز شریف بھی کیسز بھگت رہے ہیں، حمزہ بھی عدالتوں میں کھڑا ہے، شاہد خاقان عباسی بھی ہر ہفتے عدالت میں پیش ہوتے ہیں. احسن اقبال کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے. رہی بات یہ کہ حکومت گرانے کے لیے ایک بار پھر اپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. حکومت کی جو نالائکیاں اس کو ابھی تک اپوزیشن بھی پوری طرح کیش نہیں کرا سکی. اپوزیشن کو حکومت کی نالائکیوں کو کیش کرانے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اپنے اندرونی اختلافات پر قابو پانا پڑے گا. میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپوزیشن کو جو راہ دکھا رہے ہیں اس راہ کو اپنانا پڑے گا. نواز شریف کی باتوں پہ کان دھرنا پڑے گا. بصورت دیگر تو یہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن اسی طرح چلتی رہے گی اور پھر 5 سال عمران خان پورے کر جائیں گے اور پھر پاکستان کو دیوالیہ، مالی طور پر دیوالیہ، ہر لحاظ سے دیوالیہ کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. شکریہ.